بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. پارہ 24 سورة المؤمن رکوع 4 آیت نمبر 29 کا 33. آل فرعون میں سے جو رجل مؤمن تھا اس نے بڑی ہمدردی سے خیرخواہی سے فرعون اور پورے قبیلے کو دعوت فکر دی کہ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میرے بھائیو آج تمہاری حکومت ہے، تمہاری سلطنت ہے، اس سرزمین پر تم مالک ہو، حاکم ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہو تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا، کون ہمارا مدد کرے گا؟ تو فرعون تو اپنی فرعونیت میں مست تھا. اس نے جواباً کہا کہ میں تو وہی کروں گا جو خود سمجھ رہا ہو، ڈکٹیٹر تھا، آمر تھا، اور یہی سمجھ رہا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور اسی قتل و غارت کو یہی طریق مصلحت سمجھتے تھے. لیکن جب آل فرعون میں سے رجل مؤمن نے دیکھا کہ نرمی اور رعایت سے کام نہیں چلتا، تو پھر اس رجل مؤمن نے تہدید اور تخویف سے کام لیا اور فرمایا کہ میں تمہارے نسبت، تمہارے حالت و کیفیت دیگر امتوں، گزشتہ امتوں میں سے جو روز بد کا اندیشہ تھا وہی روز بد میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں اس عذاب میں دیکھ رہا ہوں جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، بعد میں امتیں جو آئی ہے قوم لوط وغیرہ، ان کا جو حال تھا وہی حال میں تمہارا دیکھ رہا ہوں. لیکن تمہاری حرکتوں سے پتہ چلتا ہے، تمہارے حرکات سکنات ایسی ہے جس پر سزا حقاً و یقیناً ہے، نتیجہ اس کا عذاب ہے. تو دنیا کے عذاب سے تو ڈرایا، اور پھر آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا کہ مجھے اندیشہ ہے اس دن کا جس دن کثرت سے ندائیں ہوگی، اور وہ عظیم الشان دن قیامت کا دن ہے. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک لمبی دن ہوگی. اس دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے، بڑے بڑے واقعات پر کثرت ندائیں ہوگی. سب سے پہلے آواز اور ندا تو سور پونکنے کے ہوگی جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے. یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، ایک ندا حساب کتاب کے لیے ہوگی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک تنادی اہل جنت اہل جہنم کو دیں گے. ونادى اصحاب الجنت ونادى اصحاب النار آراف ونادى اصحاب الاعراف، ایک ندا آخر میں موت کو بشکل دمبا ذبح کرنے کے وقت ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے یا اہل الجنت خلود لا موت ویا اہل النار خلود. ندائیں ہوں گی اور بہت سارے ندائیں ہوں گے. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا ایک منادی ندا دیں گا
کہ جو اللہ کے مخالف سے کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، پھر اصحاب جنت دوزخ والوں کو عذاب دیں گے، ندا دیں گے، اور اسی طرح اہل جہنم اصحاب جہنم کو ندائیں دیں گے، اصحاب الاعراف دونوں طرف ندائیں دیں گے۔ تو ہر خوش نصیب بد نصیب کا نام ولدیت لے کر جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا، اور پھر یہ احتمال نہیں رہے گا کہ اب اس کے بعد کون شقاوت ہے، شقی ہے، اور پھر شقاوت کا اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلان شقی ہے، بدبخت ہو گیا، اب اس کے نیکبختی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ رواہ ابن ابی عاصم فی السنہ و مسند و بزار و بلحقی۔ البتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سعادت اور شقاوت کا اعلان وزن اعمال کے بعد ہوگا۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس روز موقف حساب سے پشت پھیر کر دوزخ کی طرف لوٹیں گے، جیسا کہ قال البغوی، تو اس وقت تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حالت دنیا میں نفخہ اولیٰ کے وقت کا بیان کیا گیا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے، زمین پٹے گی تو یہ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، مگر ہر طرف فرشتوں کا پیرا ہوگا۔ تفسیر مظہری میں ایک طویل حدیث ہے بحوالے ابن جریر، مسند ابو یعلا، بیہقی، مسند عبد بن حمید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، جس میں قیامت کے روز سور کے 3 نفخوں کا ذکر ہے۔ پہلا نفخہ فزع، دوسرا صاعقہ، تیسرا نشرہ۔ فزع سے سارے مخلوق میں گھبراہٹ اور اضطراب پیدا ہوگا۔ یہ نفخہ طویل ہو کر صاعقہ بن جائے گا، جس سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے پھر۔ اور عام طور پر ان دونوں نفخوں کے مجموعہ کو نفخہ اولیٰ کہا گیا ہے، جس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ ایک یہی نفخہ کے وقت 2 کیفیتیں ہوگی، پہلا فزع اور دوسرا صاعقہ۔ نفخہ فزع کے وقت لوگوں کے ادھر ادھر بھاگنے کا یہ ذکر بھی فرمائے، والذی یقول یوم التناد، آوازیں دیں گے ایک دوسرے کو۔ بہرحال ان تمام باتوں کا تقاضا یہ تھا کہ آل فرعون، حامان اور ان کا پورا قبیلہ سلطنت، حکومت حق قبول کر لیتے، ہدایت پاتے، لیکن ان بدبختوں کے عادات و اطوار اور طریقہ کار میں ہدایت مقدر نہیں تھی۔ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ راستہ ہدایت کا نہیں تھا۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ بہرحال یا قوم، اے میرے قوم، یا قوم لکم الملک، اے میرے قوم تمہاری حکومت ہے، یا قوم لکم الملک اليوم، اے میرے قوم تمہاری حکومت ہے آج، ظاہرین غالب ہو تم فی الارض زمین میں، فمن ینصرنا من بأس اللہ، پس کون مدد کرے گا ہماری عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا اگر وہ آ گیا ہم پر۔ قال فرعون نے کہا ما اریکم، میں نہیں دکھاتا تمہیں الا مگر ما ارا، میں وہی کروں گا میں خود دیکھتا ہوں، وما اہدیکم، اور میں راہ نہیں دکھاتا تمہیں الا سبیل الرشاد، مگر صرف بلائی کا راستہ۔ وقال الذی آمنا، اور کہا اس شخص نے جس نے ایمان لایا تھا، فرمایا یا قوم، اے میرے قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم آپ لوگوں پر، مثل یوم الاحزاب، جیسے بھورے دن کے جو سرکش قومیں تھی،
بڑے دن کی وہ مختلف جماعتیں تھی، ٹولے تھے، میں اسی طرح تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ مثل دأب قوم، جیسے حالت تھی قوم نوح، مثل دأب قوم نوح، جیسے حالت تھی قوم نوح کا، قوم عاد کا، وثمود قوم ثمود کا، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد تھے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ظلم کرنا اپنے بندوں پر۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میرے قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، یوم التنادی، چیخو پکار کے دن سے، چیخو پکار کے دن سے، کثرت نداؤں سے۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم بھاگو گی پیٹ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کرے، فما لہ من ہاد، تو نہیں ہے اس کا کوئی راہ بتانے والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔